ملتان شہر کے 132 کے وی میپکو گرڈ اسٹیشن میں فنی خرابی کے باعث 11 فیڈر سے بجلی کی فراہمی متاثر۔ میپکو کی ٹیمیں فالٹ دور کرنے میں مصروف۔ متاثر ہونے والے فیڈرز میں جناح ٹاؤن، عبدالی روڈ، علامہ اقبال، فورٹ کالونی، ہائی کورٹ، حسن پروانہ، فاروق پور شامل۔ نواں شہر، سورج میانی، اکبر روڈ اور لیاقت آباد فیڈرز بھی متاثر ہونے والے فیڈرز کو متبادل ذرائع سے وقفے سے بجلی کی فراہمی جاری ہے۔ اسی حوالے سے میں جوائن کیا نمائندہ روحی علی ریاض نے۔ جی علی، بتائیے گا۔ شہر ملتان میں 132 کے وی کے گرڈ اسٹیشن نمبر 2 کے جو ٹرانسفارمرز ہیں وہ خراب ہونے کی وجہ سے ملتان شہر کے 11 فیڈرز جو ٹرپ کر گئے ہیں، جس کی وجہ سے ملتان شہر کے متعدد ایسے علاقے ہیں جس پہ نواب پور، علامہ اقبال کالونی، نواں شہر، گھنٹہ گھر، حسینہ آگائی اور شارکن عالم کی مختلف ایسے بلاکس ہیں جہاں پر بجلی جو ہے وہ غائب ہے۔ صبح کئی گھنٹے بجلی نہیں آ رہی، جبکہ میپکو کام کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان 11 جو فیڈرز جو ٹرپ کر گئے ہیں ان کی کام جاری ہے، تاہم اس کے بدلے جو متبادل بجلی ان کو وقفے سے دی جا رہی ہے۔ لیکن علاقہ مکین خاصے پریشان، میرے ساتھ کچھ علاقہ مکین موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے۔ بجلی آ رہی ہے گھر میں، 11 فیڈر ٹرپ کر گئے ہیں۔ یہ بالکل ہی ہمیں تنگ کیا ہوا، واپٹالوں نے اتنا تنگ کیا ہوا کہ ہر آدھے گھنٹے بعد آتی ہے پھر چلی جاتی ہے، اور جب بھی ہمیں تھوڑا سا سکون ہونے لگتا ہے، کوئی ہمیں گرمی سے بچاؤ ہونے لگتا ہے، پکھے ٹھنڈی ہوا دینے لگتی ہیں تو تھوڑی دیر بعد لائٹ چلی جاتی ہے۔ یہ تکلیف میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ملتان شہر کے 11 فیڈرز ہیں جو ٹرپ کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے متعدد علاقوں میں بجلی جو ہے کئی گھنٹے غائب رہتی ہے۔ علاقہ مکینوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دن میں 5 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد جب بجلی آتی ہے تو ٹھیک اس کے فوراً بعد سے چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے خواتین، بچے جو ہیں خاصے پریشان ہیں۔ ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ میپکو حکام جلد از جلد گرڈ اسٹیشن کی مرمت کے ساتھ ساتھ جو 11 فیڈرز ہیں ان کو فعال کرے۔ جی علی ریاض، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے۔ رخ کریں گے بہاولپور کا، وہاں سے ہمیں تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ روحی محمود ظہیر۔ جی، بہاولپور میں بھی وقفے سے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جس وقت ڈی سی انورٹر کام کرنا شروع کرتے ہیں، وولٹیج کمی پہ آتے ہیں، 1 گھنٹے بعد لوڈ شیڈنگ کر دی جاتی ہے، جس سے جو ہمارے وولٹیج ہے وہ دوبارہ سے اتنے ہی چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میپکو نے لوٹ مار کا نیا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ کیا کہنا ہے شہریوں کا، یہ جانتے ہیں۔ آپ کس علاقے میں رہتے ہیں، کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور کیا تجربہ؟ محلہ اسلام پورہ میں رہتے ہیں جی۔ ڈی سی انورٹر لگوائے ہیں، جب وہ چلتے ہیں تو لائٹ چلی جاتی ہے، دوبارہ سے وہ وولٹیج ہائی لینا شروع کر دیتے ہیں، امپیئر بڑھا دیتے ہیں۔ وہ لگانے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے ساتھ لوٹ مار کی جاتی ہے، اتنے بل آ رہے ہیں، پریشان ہیں ہم۔ لوڈ شیڈنگ ہے، صبح سے شام تک یہی کام ہے اس کا۔ صبح سے شام تک یہی کام ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں تو ڈے بائی ڈے اضافے جاری ہیں، لیکن لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے، بل بھی اتنے آ رہے ہیں۔ کیا معافی ہے؟ آپ اس طرح کریں، آپ ہم سے نا ایک خون کی بوتل ہر مہینے لے لیا کریں، تاکہ اس کے بعد جو ہے یہ کم از کم یہ جو اضافی بل ہیں وہ ہم اس سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اب آپ کو ایک میں ٹیکنیکل بات بتا دوں جو وابڈا کے ہی کسی مجھے اس نے بتائی کہ اس وقت آپ اپنے لائنوں کو چیک کر لیں، اس میں 180 185 وولٹ آ رہے ہوں گے۔ ہماری تمام چیزیں ٹرپ کر جاتی ہیں۔ ان کا جو نظام ہے وہ لوڈ اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ جب تک یہ اپنا نظام درست نہیں کرتے یہ ہمیں اسی طرح ذلیل کریں گے، ہر گھنٹے بعد بجلی ہم سے لے لیں گے، تاکہ ہمارے انورٹر، اے سی چیزیں اس طرح کی جو ہیں وہ برباد ہو جائیں، وہ دوبارہ سے زیادہ امپیئر لینا شروع کر دیں اور ہم لوگ ذلیل ہو جائیں ان کے اضافی بل بھر کے، جو پہلے سے بھی 40 دن کا یہ ہمیں بل دے رہے ہیں۔ حالت ان کی یہ ہے کہ 30 دن کا جو ان کی ریڈنگ شیڈنگ کے بارے میں بتائیں، کون سا علاقہ آپ کا، کتنی لوڈ شیڈنگ؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ میری شکایت تو آپ ضرور پہنچائیں نا۔ اس کے بعد جو علاقہ ہے، مثال گیری گنج بازار ہے بہاولپور میں، محلہ کجل پورہ ہے، تانگاٹا شکارپوری گیٹ ہے، محلہ نوابہ ہے، محلہ عام خاص ہے، اسلام پورہ ہے۔ آپ ان کو جا کے ابھی آپ اپنے سامنے اسی کیمرہ کے سامنے ان کے وولٹ چیک کریں اور آپ 1 گھنٹہ یہاں رکیں، اس کے بعد ہر گھنٹے کے بعد ان کی جو فیڈر جو ہے ٹرپ ہوگا۔ ہر گھنٹے بعد بجلی چلی جاتی ہے۔ پریشان ہیں اور شکوہ کناں ہیں۔ بہت شکریہ محمود ظہیر، آپ ہمیں بہاولپور سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ رخ کریں گے بھکر کا، جہاں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں اسامہ حیدر۔ جی بالکل، ملک کے دیگر علاقوں کی طرح بکھر بھی آج کل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے مسئلے سے برے طریقے سے دوچار ہے۔ شہری علاقوں میں 8 سے 10 جبکہ جو دیہی علاقے ہیں وہاں 16 سے 18 گھنٹے تک کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے عام شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار جو ہے وہ ختم ہو چکے تھے، اور جو رہی سی کسر ہے وہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے پوری کر لی ہے۔ مردہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے جانیں گے سر، آپ کا پرنٹنگ کا کاروبار ہے، دن میں آپ نے پرنٹ بھی نکالنے تھے، تو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کن مشکلات کا سامنا ہے؟ لوڈ شیڈنگ کی وجہ
سے بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے. ویسے ہی لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہفتے میں 2 چھٹیاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے کاروبار بہت متاثر ہو رہا ہے. دوسری رہی صحیح کسر حکومت پوری کر رہی ہے جو بجلی گہرے لانے لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے جس کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہے. لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس پہ ہم پورا نہیں اتر سکتے, اسی وجہ سے بہت سے مشکلات. ایک اور دکاندار ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ بتائیں گا سر محسن آپ کو کن مشکلات کا سامنا ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پہلے بہت ہی زیادہ پریشان ہے. اب 1 گھنٹہ بجلی نہیں ہوتی, 2 گھنٹے ہوتی ہے, 1 گھنٹہ نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے. کاروبار بالکل نہیں ہے. کاروبار بالکل نہیں ہے, کئی گھنٹے کے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے. مال جو جس وقت ڈیلیوری کا جو وعدہ کیا ہوا ہوتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا, اور شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ تبدیلی حکومت نے جس چیز کا ہم سے وعدہ کیا تھا اس کے جو ہے بالکل برعکس جو ہے یہاں پہ کام جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. ان کا یہ مطالبہ حکومت سے کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کو فی الفور ختم کرے. لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کاروبار متاثر ہے. اسامہ حیدر بھکر سے آپ ہمیں اپڈیٹ کرے تھے, بہت شکریہ آپ کا. رخ کریں گے بہاولپور کا, جہاں اسلامیہ یونیورسٹی کا 300 نئے لیکچرارز اور اسسٹنٹ پروفیسرز بھرتی کرنے کا فیصلہ. لیکچرارز اور اسسٹنٹ پروفیسر بھرتی کرنے کا فیصلہ نئے شعبہ جات اور طلبہ کی تعداد 2 گنا کرنے کے بعد کیا گیا ہے. تمام لیکچرارز 50 مختلف شعبہ جات کے لیے مستقل بنیادوں پر بھرتی کیے جائیں گے. وائس چانسلر کی جانب سے منظوری کے بعد رجسٹرار نے 300 اسامیاں متشہر کر دی ہیں. اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں بیورو چیف طیب صاحب. آج بالکل اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں مستقل اساتذہ کی جو کمی تھی وہ اب پوری ہو جائے گی, کیونکہ یونیورسٹی کی جانب سے گزشتہ سیزن میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ جتنے زیادہ ہو سکتے ہیں داخلے کیے جائیں تاکہ طلبہ کی تعداد کو بڑھایا جائے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو شعبہ جات ہیں ان کی تعداد کو بھی 2 گنا کیا جائے. جس کے بعد یونیورسٹی کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کہ ان کے پاس مستقل اساتذہ کی کافی کمی محسوس کی جا رہی تھی, جس کو یونیورسٹی انتظامیہ نے اب پورا کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس حوالے سے جو 300 اسامیاں ہیں اسسٹنٹ پروفیسر اور لیکچرار کی وہ مشترک کی گئی ہیں. اس کے لیے ایم فل اور پی ایچ ڈی کا جو تعلیمی کرائیٹیریا ہے وہ ڈیمانڈ کیا گیا ہے, جبکہ اس تمام کے ساتھ ہی تمام امیدوار 7 سپٹمبر تک اپلائی کر سکتے ہیں یونیورسٹی کے آن لائن پورٹل کے اوپر. ان کو یونیورسٹی میں بھی آنے کی ضرورت نہیں ہوگی, صرف اور صرف اپنی تعلیمی قابلیت کے اوپر اپلائی کریں گے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے اندر, کیونکہ 50 سے زائد شعبہ جات کے اندر یہ ویکینسیز جو ہے یہ مشترک کی گئی ہیں, جس میں میڈیا اسٹڈیز, اسلامک اسٹڈیز, پاکستان اسٹڈیز, سائنس, باٹنی اور باقی جتنے بھی تمام شعبہ جات ہیں ان تمام کے لیے الگ الگ ویکینسیز جو ہیں وہ مشترک کی گئی ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں بہاولپور کیمپس کی تو بہاولپور کیمپس میں 125 اسامیاں, بہاول نگر نئے کیمپس اساتذہ بھرتی کیے جائیں گے. طیب صاحب آپ تفصیلات بتا رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اپڈیٹ کریں نابینا افراد کے لیے خوشخبری. پنجاب حکومت کی جانب سے نابینا افراد کے لیے 72 لاکھ کے فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں. نابینا افراد سوشل ویلفیئر اور زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ میں درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں. اس حوالے سے تفصیلات بتا رہی ہیں نمائندہ روحی الاشباز. بالکل نابینا افراد کے لیے ایک اچھی خبر ہے, وہ یہ ہے کہ حکومت پنجاب کی جانب سے 72 لاکھ کے فنڈ نابینا افراد کے لیے جاری کر دیے گئے ہیں. نابینا افراد جو ہیں زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں جو ہے درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں. مہینے کے 2000 روپے جو ہیں نابینا بچوں کو, جو نابینا افراد جو پڑھنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں ان کو ان فنڈز کی مد میں دیے جائیں گے. اس کے لیے جو ہے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اور زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ میں جو ہے اپلیکیشن لینے کا سلسلہ. نابینا افراد سوشل ویلفیئر اور زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ میں درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں. الاشبا آصف آپ تفصیلات بتا رہی تھیں, بہت شکریہ آپ کا. فورٹ عباس اور اس کے ملحقہ چولستان میں بھی بارش ہونے سے ہر طرف جل تھل کا سما ہے. صحرائی چولستان میں بارش ہونے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں نعمان سعید. پاکستان کے دوسرے بڑے صحرائی چولستان میں موجود ہوں. اگر یہاں کی بات کریں تو یہاں پر جو ہے بارش سے جل تھل ایک ہو گیا ہے, اور یہاں پر جو ہے موسم جو ہے وہ انتہائی خوشگوار ہونے سے یہاں کے جو باسی ہے وہ انتہائی خوش نظر آ رہے. اسی حوالہ سے ہمارے ساتھ جو ہے یہاں کے باشندے موجود ہے. جی بھائی بتائیے گا, بارش ہوئی ہے, آپ انتہائی خوش نظر آ رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ بارش یہ گرمی بہت پی رہی سی, اسی بہت پریشان سے. اللہ تعالیٰ نے بارش کی تھی, ٹھیک ہے نا. مال بھی پانی نہیں آیا سی, ٹوبے بھرے گا, پانی بھی عام ہو گیا, چارہ بھی عام ہو جائے گا, مال بھی رجے گا, اسی بھی خوشحال, مال بھی ساڈا خوشحال. گرمی دی وجہ تو بہت مال جڑا سی اسی بھی گھبراہٹ سی وچ آیا سی, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت دی بارش کی تھی, امید ہے اللہ تعالیٰ 1-2 دن اور بھی بارش دے گا, ٹھیک ہے نا. بہت دعاواں منگیاں, ٹھیک ہے نا. اسی پانی نال ہی خوشحالی ہے, ٹھیک ہے نا. خشک علاقہ, پانی دی بہت کمی ہے, پانی ساڈے واسطے رحمت ہے اللہ دی. ہاں جی بالکل. بارش کے بعد چولستان کا موسم بھی خوشگوار ہو گیا ہے. نعمان سعید آپ تفصیلات بتا رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں بین الصوبائی کوئٹہ روڈ سخی سرور پل خستہ حالی کا شکار. شہریوں کا کہنا ہے کہ روڈ خراب ہونے کی وجہ سے حادثات معمول بن چکے ہیں. تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ روحی علی موسیٰ رضا.
بالکل NHA کی غفلت کی وجہ سے بین الصوبائی کوئٹہ روڈ سخی سرور جو پل ہے خستہ حالی کا شکار ہے۔ سخی سرور پل پر بہت بڑا جو ہے شگاف پڑ چکا ہے، جس کی وجہ سے آئے روز جو حادثات ہیں وہ معمول بن چکے ہیں۔ گاڑیوں کے ٹائر بھی پھٹ جاتے ہیں، موٹر سائیکل سوار اکثر اوقات گر چکے ہیں۔ تقریباً 35 سے زائد جو افراد ہیں گر کر زخمی ہو گئے ہیں، مگر آج تک اس پل کو جو ہے تعمیر نہیں کیا گیا۔ اس کے اطراف کوئی رکاوٹیں بھی نہیں رکھی گئی تاکہ رات کے اوقات یا دن کو جو سپیڈ سے آنے والے لوگ ہیں وہ اس حادثے سے بچ سکے۔ میرے ساتھ سابق کونسلر اور ٹرانسپورٹر رہنما حاجی ساون موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا پریشانی ہے۔ السلام علیکم سر، سرور دی پل ہے جی بالکل ناقص مٹیریل لگا ہوا ہے، کھڈے پے پن 30-35 آدمی ڈھائے چکے ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی آئے اتنا ایکسیڈنٹ وڈے تھی وندا بھی خطرہ ہے۔ سائیکل موٹر والے غریب اتنے ڈھائے کنے کئی دفعہ انہوں نے گورے رگڑے پہن، کپڑے پاڑے پہن، لوگ جرا ایسا میں نمائندہ اپنا ممبر ہاں کو آن کے لوگ گلا دیں، ملک صاحب کو آدن صاحب کو آدن، ایسا انتظامیہ کو اپیل کریں مہربانی کر کے ہی پل کو ہی ٹکڑے کو بڑھایا وجے۔ دو شکاف ہیں جڑے ہوں بھی دیکھ سکتے ناقص مٹیریل ہے، سیمنٹ دیکھن جتنا ہوندے صرف ہوں دی وجہ کرے 8ویں ڈالے 4تھے ڈالے ولا کھڈا تیا پیا ہوندے۔ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، حادثات ہونا معمول بن گیا ہے۔ علی موسیٰ رضا آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک بار پھر سے رخ کریں گے بہاولپور کا، جہاں چڑیا گھر میں عملے کی کمی کو 2 سال بعد بھی پورا نہ کیا جا سکا۔ چوکیدار، بیلدار، مالی اور سیکیورٹی گارڈز کی 20 سیٹیں خالی ہونے سے چڑیا گھر انتظامیہ کو مشکلات کا سامنا ہے۔ چڑیا گھر میں صفائی، سیکیورٹی اور دیگر امور بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ چڑیا گھر انتظامیہ نئی بھرتیوں کے حوالے سے حکومتی توجہ کی منتظر ہے۔ چڑیا گھر انتظامیہ کا کہنا ہے کہ چڑیا گھر میں ملازمین کی ریٹائرمنٹ کے بعد نئی بھرتی نہ ہونے سے عملے کو کمی کا سامنا ہے۔ حکومتی احکامات کے بعد نئی بھرتی کا عمل شروع کیا جائے گا۔ خبر شامل کریں گے وہاڑی سے، جہاں وہاڑی میں بھی ایپکا ملازمین اپنے مطالبات کے حق میں سراپا احتجاج ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ روحی حافظ صالح محمد۔ جی بالکل، حکومت تبدیلی سرکار کو جو ہے وہ 2 سال مکمل ہو چکے ہیں، لیکن لوگوں کے مسائل جو ہے وہ کم نہیں ہو سکے۔ آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن آج DC کمپلیکس وہاڑی کے اندر سراپا احتجاج ہے، اور ان کی طرف سے مطالبات جو ہے وہ اپنے منوانے کے لیے آج انہوں نے مکمل طور پہ ہڑتال کی ہے۔ دفاتر کا جو ہے انہوں نے آج بائیکاٹ بھی کیا ہے۔ اس وقت ایپکا کے صدر راؤ طیب بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں۔ بھٹی صاحب بتائیے گا آج آپ کا احتجاج کس بنیاد پہ اور آپ کے ڈیمانڈ کیا ہے، آپ کیا مطالبات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پروگرام پورے پاکستان کے 112 اضلاع کی طرح حاجی ارشاد احمد چودھری صاحب مرکزی صدر کی کال پر ڈسٹرکٹ وہاڑی میں بھی مکمل احتجاج ہے، اور کل آج ہڑتال کی گئی ہے۔ ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ ہمارے تو چارٹر آف ڈیمانڈ جو ایپکا نے پیش کیا ہے وہ قبول کیا جائے، کہ جس طرح ایگزیکٹو الاؤنس بڑھا ہے اسی طرح ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا جائے، اور یہ جو مختلف ملازمین کی کبھی کسی ڈپارٹمنٹ کی تنخواہ بڑھا دیتے ہیں اور چھوٹے ملازمین کی باری آتی ہے تو خزانہ خالی ہونے کا کہہ دیتے ہیں، تو اسی دوہرے معیار کو ختم کیا جائے، اس تفریق کو ختم کیا جائے اور ملازمین کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہمارا احتجاج ہے۔ اگر ہماری بات نہ مانی گئی اور ہمارے جو ڈپارٹمنٹ کی اوالائی سیٹیں ہیں بالخصوص محکمہ صحت کی ان کو بحال نہ کیا گیا تو احتجاج کا دائرہ کر وسیع ہو جائے گا، اور محرم کے بعد ہم اسمبلیوں کا گھراؤ بھی کریں گے اور وزیر اعظم ہاؤس کا گھراؤ بھی کریں گے۔ جی بالکل، محرم کے بعد جو ہے وہ اسمبلیوں کا گھراؤ بھی کریں گے۔ اگر چارٹر آف ڈیمانڈ ملازمین سراپا احتجاج ہے۔ حافظ صالح محمد وہاڑی سے آپ اپڈیٹ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ رخ کریں گے کوٹدو کا، جہاں 100 سے زائد چکوک کے لیے بنائے گئے THQ ہسپتال سرور شہید کی الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے مشین 3 ماہ سے خراب۔ 2 روز دور دراز سے آئے مریض ECG، الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے پرائیویٹ کرانے پر مجبور ہیں۔ اسی حوالے سے میں جوائن کیا نمائندہ روحی تیمور اتھر نے۔ جی تیمور بتائیے گا۔ ہم موجود ہیں THQ ہسپتال چوک سرور شہید میں، جس میں مریضوں کو کافی مسائل کا سامنا ہے۔ 100 سے زائد چکوک کے لیے ہسپتال بنایا گیا، لیکن ہسپتال میں سہولیات کا فقدان ہونے پر ایکس رے مشین جو ہے وہ کافی پرانی ہونے کی وجہ سے ناکارہ ہو چکی ہے۔ اسی کے ساتھ ECG اور الٹرا ساؤنڈ مشین 2 ماہ سے خراب ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں MS ڈاکٹر ضیاء انجم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ECG اور الٹرا ساؤنڈ مشین جو فیمیل مریضہ ہوتی ہیں ڈیلیوری کیس کے لیے ان کے لیے ضروری ہے، 2 ماہ سے یہ مشین بالکل خراب ہے۔ پرائیویٹ لوگ جو ہے ECG اور الٹرا ساؤنڈ کروا رہے ہیں، کافی مسائل ہیں، کیوں نہیں حل ہو پا رہے اور کن کن سہولیات کا جو ہے ہسپتال میں فقدان ہے؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پہلے الٹرا ساؤنڈ اور ECG چلتی ہیں، 2 ماہ سے یہ خراب تھی۔ ہم نے برق
लाहौर से उनको वो क्या उन्होंने कंडम किया है हमें, और उसके बाद जो न्यू परचेज होती है वो सेक्रेटरी साहब ने करनी होती है थ्रू सीओ साहब के। हमने सीओ साहब को इंटीमेट किया हुआ है 2 माह से कि हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन और सीओ वो ख़राब है, काइंडली उसको न्यू प्रोविजन के लिए वो क्या है। उन्होंने इसके बारे में लिखा हुआ है, जब वो प्रोवाइड कर देते हैं ये स्टार काम हो जाएगा। और एक्सरे मशीन हमारी काम तो कर रही है, लेकिन उसका इमेज इतना सही नहीं है। उसके बारे में भी हमने सेक्रेटरी साहब को लेटर लिखा हुआ है कि हम एक न्यू डिजिटल मशीन डिजिटल एक्सरे मशीन दी जाए, ताकि एक प्रॉपर वर्क जो है ना उसका हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब, मरीजों की तरफ से अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीन 3 माह से खराब है। तैमुरथर आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तौसा शरीफ में बस्ती हडवार जनूबी में बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी, बस्ती के दर्जनों अफराद का कलमा चौक पर एहतजाजी मुजाहरा। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं अजमत बुज़दार। पर जहां बस्ती अडवार के जो शहरी हैं, जो वकील हैं, वो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं कि 72 साल से उनके जो इलाके हैं वो सहूलियात से महरूम है। बिजली है, गैस है, ना पानी है, ना रोड है, और जहां पे उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वज़ीर-ए-आला पंजाब जहां से जब मुंतखब हुए तो उनको उम्मीद थी कि उनके इलाके के जो मसाइल हैं वो हल किए जाएंगे। इलाके के मकीन जहाँ पे मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे बात करेंगे किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उनको। कि मसाइल हैं जिन्हें तो मुश्किलात का सामना है? साडा रोड का नहीं, साडा पानी का नहीं, असा बड़े तंग हैं। अगे भी तो रिक्वेस्ट की से, वल भी रिक्वेस्ट करने पे आए। मेरी अख विच उस्मान बुज़दार अल्लाह तक मदीना दिखावे, दर्द पै गए, एंबुलेंस नहीं आ सकी, मेरा आना मौके से फिस गए। चाहे असा गरीब तंजकिया से साडा रोड कोई ना कखा से। अल्लाह तुहाडा बेकू जन्नत जही देवे, असा ऊ वेले तो लोग हैं रुलदे आने, अल्लाह कोई मदीना दिखावे, उदे जन्नत जही होवन। बस्ती अडवार जनूबी बड़ी औखी है। तुहाडे अब्बे को अल्लाह बच के 1 साल सही उदे नाल आसरा कीता हूं, कोई अल्लाह कामयाब कीता हूं। अल्लाह तुहाको कामयाब कीते, बलोच का बालो सा नाल वादा कीते, वादे को पालो। असा उडे एक पासो नहर च कुत्ते पानी पीने पान, बे पासो असा मुसलमान पानी पीने पान। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा तो पढ़दे हैं सोने मोहम्मद दे नाते। मेहरबानी कर, खुदा खौफी कर, साडे हाल ते रहमत कर, अल्लाह तक मदीना दा गले के हवाले से ये तफसीली बता रहे थे उनको बस्ती हडवार के मकीन सरापा एहतजाज हैं। अजमत बुज़दार आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक के बाद आपको बताएं, महकमा हेल्थ में जर्नल ड्यूटी पर पाबंदी का मामला। चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ मुतहरिक हो गए। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर खैरपुर, टामेवाली और अहमदपुर समेत दोनों अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को खत लिख दिया गया। खत में मुलाजमीन को असल जाए तैनाती पर ड्यूटी देने पर जोर दिया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ का कहना है कि असल जाए तैनाती के अलावा दीगर जगह पर ड्यूटी देने वालों को गैर हाजिर तस्वुर किया जाएगा। तो आपको बता रहे हैं, महकमा हेल्थ में जर्नल ड्यूटी पर पाबंदी का मामला। चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ मुतहरिक हो गए। डेरा गाजी खान और मज़ाफात में कपास के खेतों में कीड़ों के हमले का वक्त आ चुका। महकमा ज़राअत जनूबी पंजाब भर में कपास के हवाले से जगह जगह जाकर किसानों की रहनुमाई कर रहा है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं मोहसिन उल मुल्क। पंजाब में इस वक्त कपास अपने क्रूशल मरले में पहुंच चुकी है। आखिरी राउंड चल रहा है कपास का, और ये सबसे एहतियात वाला राउंड होता है इस सारी सूरत हाल में। इससे पहले भी हमने देखा कि कपास में जो तवज्जो होती है इसी राउंड में होती है, और इस दौरान में किसानों को क्या करना है, डीजी खान की किसान, खासतौर पर सराउंडिंग के किसान, और इस वक्त सूरत हाल क्या है, क्या टारगेट अचीव किए। तो हमारे साथ इस वक्त महकमा ज़राअत के तर्जुमान नवीद असम कालू साहब हैं। जी नवीद साहब, इस वक्त क्या सूरत हाल है कपास की, और इस वक्त किसानों को क्या करना चाहिए? कपास की फसल के लिए अगस्त के ये दिन और सितंबर का पूरा महीना नहायत अहम है। इन दिनों में हम काश्तकारों की रहनुमाई कर रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर अपने फील्ड्स का मुआयना करें, हफ्ता में 2 बार पेस्ट स्काउटिंग करें। पेस्ट स्काउटिंग के नतीजा में जो भी कीड़े मुआशी नुकसानदेह हद पे हों, उनके खिलाफ टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक जो जरी जहरें हैं वो स्प्रे करें। इसके अलावा वज़ीर ज़राअत पंजाब और सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब वासिफ खुर्शीद साहब ने स्पेशल टीमें तश्कील दी हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर काश्तकारों के फील्ड्स का मुआयना कर रही हैं, और फील्ड में जारी जो हमारी फील्ड फार्मेशन की सरगर्मियां हैं उनका जायजा ले रही हैं। कीड़े कौन कौन से अहम है और किस तरीके से? इस वक्त सफेद मक्खी है, सब्ज तेला है, थ्रिप्स है, मिली बग है, गुलाबी सुंडी है।
ये इन तमाम कीड़ों के हॉट स्पॉट्स मुशाहदा में आ रहे हैं। हम काश्तकारों की रहनुमाई कर रहे हैं, उनके फीड्स का जो है पेस्ट स्काउटिंग कर रहे हैं, और पेस्ट स्काउटिंग के नतीजा में जो भी कीड़े मौशी नुकसानदेह हद पे हों उनके खिलाफ हमारी फील्ड फार्मेशन यानी पेस्ट वार्निंग और एक्सटेंशन की टीमें स्प्रे करा रही हैं। नंबर भी है, फोन नंबर भी है आपका? हाँ जी बिल्कुल। एक तो हमारा ना आजकल 0800170000 हमारा हेल्पलाइन नंबर है, जिस पे किसी भी वक्त सुबह 8 से शाम 5 बजे तक कॉल किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया नवीद हसन। कपास की काश्त पर कीड़ों का हमला शुरू हो गया है। मोहसिन उल मुल्क आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान का शजरकारी का सिलसिला जारी है। चेयरमैन PHA मुल्तान एजाज हुसैन जंजुआ का न्यू मुल्तान के अहल इलाका के हमरा मदनी पार्क में पौधे लगाए गए हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं अली रियाज। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से जो शजरकारी मुहिम है वो खूब जोशो जज्बे से जारी है। इसी मुहिम के तहत इस वक्त आज जो है मुल्तान में मदनी पार्क में शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाए गए हैं। पौधे भी वो जो कि 10 से 12 फुट के बड़े पौधे हैं। इस सिलसिले में चेयरमैन PHA ने यहाँ के जो कम्यूनिटी के जो लोग हैं उनके साथ मिलकर इस पार्क में पौधे लगाए और इस अज़म का इजहार किया है कि आने वाले दिनों में मस्जिद यहाँ पर पौधे लगाए जाएंगे। इस वाले से मस्जिद आज के दिन कौन कौन से पौधे लगाए गए हैं तो मस्जिद असर जानते। चेयरमैन PHA मौजूद हैं। ये एक पार्क कदीमी पार्क है और इसकी चारों तरफ आबादी है। यहाँ हम PHA का ऑफिस बना रहे थे, फिर यहाँ इलाके के लोगों ने इसका स्टे लिया, केस चला, लेकिन वो स्टे खारिज होने के बाद हमने खुद तय किया, क्योंकि मेरी रिहाइश भी इसी पार्क के करीब है, तो हमने तय किया कि यहाँ गैदरिंग बहुत ज़्यादा है, PHA का ऑफिस किसी और जगह शिफ्ट किया जाए, इसका काम किया जाए। अब वो पुल के वो बने हुए पिलर, उसकी वजह से ये काम रुका हुआ है, जिसकी वजह से ठेकेदार ने ये काम भी शुरू किया था, लेकिन स्टे की वजह से ये काम लंबा हो गया। अब हम इसको फिर दोबारा अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी हद तक इसको बेहतर कर लिया है। कम्युनिटी यहाँ की जो इलाके की है वो भी खासी नाला है, क्योंकि यहाँ साफ ज़रा डेवलपमेंट का काम हो रहा था, वो रुका हुआ है, स्टे में था, फिर उसके बाद ठेकेदार भाग गया। अब इसको कोशिश कर रहे हैं हम बारी बारी, जिस तरह मुल्तान के दूसरे पार्कों को ठीक कर रहे हैं। ये हमारा क्योंकि ज़ाती यहाँ रिहाइश भी मेरी यहीं थी, करीब थी, और ये सारे दोस्त भी अच्छे यहाँ के, हमारे हमसाए भी पुराने हैं, और सबसे ज़्यादा शिकायत हमें इस पार्क की है। हम इसको कोशिश कर रहे हैं बेहतर करने की, इंशाल्लाह जल्द इसको बेहतर बना लेंगे, ग्रीन कर लेंगे। जल्द इसको बेहतर बनाने शजरकारी मुहिम का सिलसिला जारी है। अली रियाज आप हमें मुल्तान से तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे दुनियापुर का, जहां वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की खुसूसी शजरकारी मुहिम के सिलसिले में मार्केट कमेटी ऑफिस में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी ने पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। तफसीलात बता रहे हैं याकूब ताहिर। दुनियापुर मार्केट कमेटी में मौजूद हूँ। यहाँ पर आज जो है चेयरमैन हाजी मलिक मोहम्मद इकबाल अवान और वाइस चेयरमैन चौधरी मोहम्मद रफीक ने अपने जो यहाँ पर मार्केट कमेटी के मेंबरान के हमरा शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया, और शजरकारी मुहिम के तहत ही यहाँ पर आज पौधे लगाए गए। इस वक्त जो है मेरे साथ चेयरमैन मार्केट कमेटी मलिक इकबाल साहब मौजूद हैं। मजीद इन्हीं से जानते हैं कि वो शजरकारी मुहिम के सिलसिले में जो है वो क्या मैसेज देना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने कैद इमरान खान के हुक्म के मुताबिक उनकी शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लगा रहे हैं, और मेरी तमाम जो मेंबर साहिबान हैं, टीम है, वो भी मेरे साथ इसमें बराबर की शरीक है। हम सब मिलकर शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा कर रहे हैं। बिल्कुल, शजरकारी मुहिम के तहत पौधे तो लगाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का विज़न है कि शजरकारी मुहिम के तहत हर जगह, हर ज़िले और हर तहसील में पौधे लगाए जाएं। जो है इसके लिए ये होता है कि पौधों की वजह से, दरख्तों की वजह से जो है माहौल की आलूदगी भी ख़त्म होती है, और दरख्त लगाना एक सदका जारिया है। इसीलिए उन्होंने कहा कि एक बशर और 2 शजर ये लाजमी लगाए जाएँ, ताकि पाकिस्तान को आने वाले वक्त में जो है माहौल की आलूदगी से बचाने के लिए सरसब्ज़ बनाना ज़रूरी है। जी बहुत शुक्रिया। इस हवाले से आप तफसीलात बता रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्तान शहर में रवा माह के दौरान प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाइयां। DO इंडस्ट्रीज मोहम्मद तारिक वली का कहना है कि मुनाफाखोरों के खिलाफ 99 शिकायत मौसूल हुई हैं, जिनको भारी जुर्माने किए गए हैं। तफसीलात बता रही हैं सुहेरा तारिक। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की हिदायत पर मुनाफाखोरों के खिलाफ घेरा जो है वो तंग कर लिया गया है, और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खुद जाकर कीमतों का जायजा ले रहे हैं, और उसके साथ साथ मुनाफाखोरों को भारी जुर्माने भी किए जा रहे हैं। इसी हवाले से रवा माह अगस्त 2020 के दौरान अब तक तकरीबन 1000 से ज़ायद जो शिकायत हैं वो मुनाफाखोरों के खिलाफ वसूल हुई हैं, जिसके तहत जो है वो जुर्माने भी किए गए हैं। इस हवाले से DO इंडस्ट्रीज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद तारिक वली। सर, इस हवाले से तफसीलात बताइए।
یہ گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایت کے مطابق سختی سے ہدایت کی ہے اور ڈپٹی کمشنر عامر خٹک صاحب نے بھی پرائس مجسٹریٹ کو اجلاس میں کہا کہ بھی آپ فوری طور پہ باہر نکلیں اور ملتان کے اندر جو ہے نا کوئی اوور چارجنگ نہ ہو، اور سارے پرائس مجسٹریٹ 48 پرائس مجسٹریٹ ہیں جو دن رات کام کر رہے ہیں، اور اس پر انہوں نے 1099 یہ 14 دنوں میں کارروائیاں کی ہیں جو وائلیشنز ہوئی ہیں، اور 9,35,000 جرمانہ ہوا ہے ان پر، یہ جتنے وائلیٹر تھے ان کے خلاف ایکشن کیا گیا ہے۔ پرائس مجسٹریٹ کی جانب سے جی سیرا طارق، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات بتا رہی تھیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، محرم الحرام میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کے لیے آئی جی پنجاب کا بڑا فیصلہ، جنوبی پنجاب سمیت صوبہ بھر میں محرم الحرام میں اضافی نفری بھجوانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ملتان میں 8، وہاڑی میں 5، لودھراں 4، خانیوال میں 4 پولیس کی اضافی ریزرو بھجوائے جائیں گی۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں عمران نواز۔ محرم الحرام میں سیکیورٹی کے انتظامات کو فول پروف بنانے کے حوالے سے آئی جی پنجاب کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس میں اضافی ریزرو اور اضافی نفری جنوبی پنجاب سمیت صوبہ بھر میں جو ہے وہ تعینات کی جائے گی، اور اس حوالے سے تمام پولیس ٹریننگ کالجز، پنجاب پولیس کانسٹیبلری سمیت جو ٹریننگ کے انسٹیٹیوٹ ہیں وہاں سے نفری کو جو ہے وہ ریزرو کی صورت میں مختلف اضلاع میں ڈپیوٹ کیا گیا۔ اگر ان اضلاع کی بات کریں تو ملتان میں 8 ریزرو بنائی گئی ہیں، اور ان میں ایک ریزرو میں 15 سے 20 کے درمیان جو پولیس اہلکار ہوں گے وہ تعینات ہوں گے۔ اور اسی طرح ملتان کے علاوہ اگر ریجن کی بات کریں تو وہاڑی میں 5، خانیوال میں 4، لودھرا میں 4 جو یہ بنائے گئے ہیں اضافی ریزرو کی نفری جو ہے وہ بھیجی جائے گی۔ اسی طرح ڈی جی خان میں 5، راجن پور میں 5، مظفر گڑھ میں 7، لیا میں 3، بہاولپور میں 7، بہاول نگر میں 3 اور رحیم یار خان میں 6 اضافی جو ریزرو ہیں وہ بھیجی جائیں گی پولیس کی۔ یہ جو اضافی ریزرو ہیں وہ 5 محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک متعلقہ ضلع میں ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گی، اور ان تمام کی ٹرانسپورٹیشن، سفری اخراجات اور کھانے پینے کی جو ریزرو بھیجی جائیں گی۔ ماہر عمران، آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں ڈی جی خان خیابان سرور میں JUI ڈی جی خان کے مرکز پر ڈی جی خان گرینڈ الائنس کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ 2 موٹر سائیکل یا 3 موٹر سائیکل یا 2-3 سائیکلیں، بائی سائیکل جو ہوتی، اس زمانے سائیکل چلتی تھی، کھڑی ہوتی تھی۔ اب جب ہم اپنے بچوں کو لے کے گزرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ غیر مسلموں کا، تو اب وہاں پر جانے کا راستہ نہیں ہوتا۔ عید کی نماز پر تقریباً کوئی 700-800 ہزار موٹر سائیکل کھڑا ہوتا ہے، تو کہاں کی تبلیغ؟ میرا سوال ہے، اتنی جو تعداد پچھلے 30 سال میں ان کی بڑی ہے، ہماری تبلیغ کی جماعتیں ہر مہینے تشکیل دی جا رہی ہیں، ہمارے لوگ دور دور 40-40 دن کا 3-3 مہینے کا چلا کاٹتے ہیں، تمام لوگ اس بارے میں اپنا فرض بھی ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ ان کی تعداد میں کمی ہونے کی بجائے ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کا قصوروار کون ہے؟ اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ پھر بدقسمتی سے موجودہ حکومت کے قیام کے آنے کے بعد ایک عجیب تماشا لگا ہوا ہے۔ جتنی پذیرائی اس دور حکومت میں غیر مسلموں کو دی جائے، ہمیں اس پہ کوئی نہیں، اسلام میں تمام لوگوں کو حق دینے ہیں، لیکن قادیانی کو ہم غیر مسلم اور اقلیت نہیں، کافر سے بھی بدتر درجہ دیتے ہیں۔ یہ متحد لوگ ہیں، ان کے ہر 15 دن کے بعد، مہینے کے بعد حکومت میں ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے۔ آج بھی سینکڑوں کی تعداد سے زیادہ لوگ قادیانی اس حکومت کے مختلف محکموں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कमिश्नर शानुल हक से डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर्स की मुलाकात। कमिश्नर को मुहर्रमुल हराम के इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर का डिप्टी कमिश्नर्स को तरक्याती स्कीमों को आज खुद मॉनिटर करने की हिदायत। कमिश्नर मुल्तान का कहना है कि तरक्याती कामों की तकमील से आवाम को बेहतर सहूलियात मुयसर होंगी। कमिश्नर मुल्तान के डिवीजन भर में वॉल चौकिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों की हिदायत। कमिश्नर का इंसदाद ज़ख़ीरा अंदोज़ी गिरां फरोशी मुहिम को भी मज़ीद तेज करने की हिदायत जारी कर दी गई। शुजाबाद में मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जुबैर की हिदायत पर म्यूनिसिपल कमेटी का प्लान तैयार कर लिया गया है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं मुसव्विर अंसारी। मुहर्रमुल हराम के जुलूस के हवाले से मुकम्मल प्लान तैयार कर चुके हैं और इस हवाले से हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद मौजूद है, जिन्होंने हमें ये जिनसे हम पूछते हैं कि ये म्यूनिसिपल कमेटी और जो तहसील कौंसिल है उसके हवाले से जो मुहर्रमुल हराम के प्लान तैयार किया गया उसके हवाले से हमें आगाह कीजिएगा। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रमुल हराम के रूट के हवाले से तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मुहर्रम के रूट के हवाले से तमाम अमले को हदायत जारी कर दी गई हैं। हुकूमती इक़दामात को मद्देनज़र रखते हुए तमाम अमला की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। इसके अलावा सफाई सुथराई वाले अमले की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। स्ट्रीट लाइट्स का काम भी अनकरीब इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा और उस चीज़ को जितने भी इंतजामात हैं मुहर्रम के रूट्स के हवाले में उनको इंशाल्लाह बर वक्त मुकम्मल करवाया जाएगा। अच्छा सर, ये जो तजावुज़ात के हवाले से भी एक है कि शहर में तजावुज़ात है और मुहर्रम के रूट्स के खास तौर पर तजावुज़ात हैं, उनके हवाले से भी सर क्या इक़दाम है? मुहर्रम के रूट्स पर इंशाल्लाह हर सूरत में तजावुज़ात को ख़त्म कराएंगे और यही हुकूमती हदायत हैं और हुकूमती हदायत को हर सूरत में अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि बता रहे कि हुकूमती अहकामात प्लान तैयार कर लिया गया है। मुसव्विर अंसारी आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डेरा गाजी खान डिवीजन में मुहर्रम के लिए हिफाजती इंतजामात। सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर का 8वां जायजा इजलास हुआ। डेरा गाजी खान डिवीजन में मुहर्रमुल हराम के लिए किए गए इकदामात पर इंतजामिया को ब्रीफिंग दी गई है। इसी हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि डेरा गाजी खान डिवीजन में मुहर्रम के लिए हिफाजती इंतजामात। सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर का 8वां जायजा इजलास हुआ। डेरा गाजी खान में सोशल वेलफेयर ऑफिसर मलिक मोहम्मद अकरम तकलीर का तबादला कर दिया गया। मलिक मोहम्मद अकरम तकलीर को मुजफ्फरगढ़ में मैनेजर कैसर बहबूद सोशल वेलफेयर बैतुल माल तैनात कर दिया गया, संभाल कर काम शुरू कर दिया गया। तो आपको बता रहे हैं डेरा गाजी खान में सोशल वेलफेयर ऑफिसर मलिक मोहम्मद अकरम तकलीर का तबादला कर दिया गया। मलिक मोहम्मद अकरम तकलीर को मुजफ्फरगढ़ में मैनेजर कैसर बहबूद सोशल वेलफेयर बैतुल माल तैनात कर दिया गया। मलिक मोहम्मद अकरम तकलीर ने नई जिम्मेदारियां संभाल कर काम शुरू कर दिया गया है। मलिक मोहम्मद अकरम तकलीर को मुजफ्फरगढ़ में मैनेजर कैसर बहबूद सोशल वेलफेयर बैतुल माल तैनात कर दिया गया। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, लोधरा में खानीवाल रोड पर मुकामी होटल पर अनोखी वारदात पेश आई है। नामालूम अफराद होटल मालिक और अमले को नशावर लस्सी पिलाकर लूट गए हैं और होटल मालिक के मुताबिक 1.5 लाख नकदी, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन नामालूम अफराद ले गए हैं। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं मुश्ताक भुट्टा। सदर का इलाका भट्टी होटल खानेवाल रोड है। यहाँ पर मकामी होटल पर यह अनोखी वारदात पेश आई है जिसमें नामालूम अफराद ने होटल मालिक और अमला को नशावर मशरूब पिलाकर इनको लूट लिया है। इनका किस तरह से इनके साथ वाकया पेश आया, इनसे बात करते हैं। होटल मालिक मेरे साथ है, आप बताएं जी क्या वाकया पेश आया है? और ये वाकया ऐसे हुआ है कि हमें नशावर लस्सी पिला के ना वो जो है ना हम बेहोश हो गए। वो जो हमारे नकदी पैसे और होंडा 125 मोबाइल हर चीज़ लेके चले गए हैं। हमारी रिक्वेस्ट है पुलिस से कि वो हमारी जो कार्रवाई करे, हमें मुल्ज़म पकड़े और जो चीज़ है हमारी वापस ले। जी बिल्कुल, ये होटल मालिक और इनका अमला है जो अभी तक नीम गनुदगी की हालत में है। इनका कहना है कि मोटरसाइकिल मौसम में गर्मी और हब्स के बायस शहरी पसीने में शराबूर दिखाई देते हैं। तफसीलात बता रहे हैं नदीम मुगल। और गिरदोनवा की अगर मौसम की सूरत हाल की बात की जाए तो गुज़िश्ता कई दिनों से ये सूरत हाल है कि हब्स और गर्मी के बायस जो है वो दिन भर जो है वो पसीना जो है वो खुश्क नहीं होता है और जिसके बायस जो है वो शहरियों को मुश्किलात का सामना भी है। खासा गर्म मौसम है, हब्स का मौसम है। इस पर मज़ीद हम बात कर लेते हैं। हम मेन मार्केट में मौजूद हैं।
جی بتائیے گا کہ موسم خانیوال کا کیسا ہے، گزشتہ کئی دنوں سے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پچھلے 10-15 دن سے شدید گرمی ہے، پسینہ سارا دن نہیں سوکھتا، برا حال ہے، کسٹمر نہیں ہے، دکاندار کا برا حال ہے، بیٹھنا مشکل ہوا کاروبار کرنا، اتنی شدید گرمی ہے جس کا حساب کوئی نہیں، پریشان ہے بہت زیادہ۔ جی گرمی جو ہے وہ خاصی شدید دکھائی دیتی ہے اور شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ دن پر جو ہے وہ گرمی موجود رہتی ہے، پسینہ خشک نہیں ہوتا۔ مزید ہم بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک رکشے والے بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ جی بتائیے گا کہ موسم کیسا ہے اور جب آپ رکشا چلاتے ہیں اس وقت موسم کیسا ہوتا ہے؟ ہم رکشا چلاتے ہیں تو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، گرمی بھی بہت ہے اور جہاں پہ دھوپ دیکھ لیں بہت ہے، اور ایک تو سواری نہیں ملتی ہمیں، اگر سواری ملتی ہے تو وہ بہت زیادہ نخرے کرتی ہے، ہم نے 50 میں نہیں جانا، ہم نے 30 میں جانا۔ جی بالکل، موسم جو ہے وہ خاصا گرم ہے اور شہریوں کا کہنا ہے کہ پسینہ جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے جو ہے وہ دن پر جو ہے خشک نہیں ہوتا خانیوال ہے۔ میں شدید حبس اور گرمی ہے۔ ندیم مغل آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں، ثقافتیں صرف کتابوں کہانیوں میں ہی نہیں بلکہ حقیقت میں بھی زندہ ہیں۔ صادق آباد کے نوجوان آج بھی اپنی ثقافت اور روایتی کھیلوں کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں جاوید انور۔ ثقافتیں کتابوں میں نہیں ہم بلکہ حقیقت میں بھی زندہ ہیں۔ صادق آباد کے نوجوان اپنے روایتی کھیل گلی ڈنڈا جو ہے وہ آج بھی کھیل رہے ہیں۔ اس وقت ایک کھلاڑی ہمارے ساتھ موجود ہے، مزید جانتے ہیں۔ بتائیے گا آپ، یہ گلی ڈنڈا قدیمی اور روایتی کھیل ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ہمارے بڑے کھیلتے تھے اور ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم جب کھیلتے ہیں، ہمارے دوست آتے ہیں، سب اکٹھے ہو کے کھیلتے ہیں تو ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے۔ یہ یعنی کہ بہت سستا کھیل ہے اور کہاڑی لی اور گلی بنائی اور دوست اکٹھے ہوئے اور سارا دن ہم کھیل کود میں یعنی کہ اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں اور بڑوں کی یہ یاد بھی ہوتی ہے، وہ بھی اپنی یاد تازہ ہو جاتی ہے ان لوگوں کی۔ بالکل، گلی ڈنڈا جو ہے ہمارے بڑے بھی جو وہ کھیلتے تھے، لکڑی لیتے ہیں، اس کے بعد جو کلواڑی کے ساتھ بنا کر تمام دو جو ہے وہ خوب کھیلتے ہیں، ہلا گلا کرتے ہیں۔ شہری موجود ہے، سر بتائیے گا، آپ کافی دلچسپی لے رہے تھے، آپ یہ کھیل دیکھ رہے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بہت اچھا کھیلا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے اپنے بچوں کو اس چیز کی تعلیم نہیں دی۔ جدید دور آ گیا، کمپیوٹر کا دور ہے، تو بچے اگر اس چیز سے جڑے رہیں گے انہیں بھی پتہ چلے گا ہماری ثقافت اور روایت کا، جو کھیل ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا۔ انجوائمنٹ کا ذریعہ ہے یہ، اس سے اچھا ٹائم پاس ہوتا ہے اور بچوں کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ماضی میں ہمارے ساتھ جڑی رہی ہیں، تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ بہت اچھی چیز ہے۔ بالکل جی، گلی ڈنڈا بہت اچھی چیز ہے، بلکہ اس کی سب سے بہترین بات یہ کہ سب سے سستا ترین کھیل یہی ہے۔ ان کا یہی کہنا کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو بھی یہ تربیت دیتے ہیں کہ وہ کمپیوٹر کے تعلیم کے ساتھ جی بہت شکریہ، آپ اس حوالے سے ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے۔ اب آپ کو بتائیں اپنی پوری زندگی صحرائے چولستان کی ثقافت زندہ رکھنے میں اپنا مثبت کردار ادا کرنے پر معروف لوک فنکار مرحوم کرشن لال بھیل کا نام صدارتی ایوارڈ کے لیے شامل کر لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر علی شہزاد کرشن لال بھیل کے بھائی گروپ اور فلاحی رہنما عمران کم سے اپنے دفتر میں ملاقات کر رہے ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں عامر بھٹی۔ عامر خان سے تعلق رکھنے والے معروف لوک فنکار کرشن لال بھیل جو ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ چولستان میں جو چولستان کی ثقافت تھے، جو لوک فنکار تھے، ان کو زندہ کیے ہوئے تھے۔ ان کا جو نام ہے وہ صدارتی ایوارڈ کی لسٹ میں شامل کر لیا گیا۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر علی شہزاد سے ان کی جو فیملی کے ممبرز ہیں، جو کیئر فاؤنڈیشن کے رہنما عمران کمار اور ریڈ پاکستان، ان کے جو ہندو کمیونٹی کے جو رہنما ہیں بابا گرو سکھدیو، ان کے بیٹے، اس کے ساتھ دیگر جو یہاں پہ رہنما تھے، ان سے ملاقات کی ہے۔ ڈپٹی کمشنر علی شہزاد کا شکریہ ادا کیا ہے۔ سر کیا کہنا چاہیں گے کہ لوگ فنکار ہیں، اگلے گزشتہ شام ہم گئے تھے وہاں پہ، انہوں نے بہت ہی ایک اچھی محفل سجائی تھی عمران کمار نے، کیا کہنا چاہیں گے اس طرح کی محفلوں کے فروغ کے حوالے سے، اپنی ثقافت کو زندہ رکھنے کے حوالے سے ضلعی انتظام میں کس طرح سے ان کے ساتھ کوارڈینیشن اور تعاون جاری رکھیں؟ جی بالکل، ان سب کو بہت مبارک ہو کہ کرشن لال صاحب کو جو ہے وہ صدارتی ایوارڈ کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ ایک بڑی عمر لائف لانگ سٹرگل ہوتی ہے جس کے اینڈ پہ اس طرح کی اکنالجمنٹ ملتی ہے، اور بعض دفعہ بہت سارے فنکار جو ہوتے ہیں ان کو پھر بھی نہیں مل پاتی، تو یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ جو بالکل یہ ویل ڈیزرو کرتے تھے کہ یہ وہاں پہنچے، وہاں تک ان کا نام پہنچا اور انہیں یہ تمغہ ملا۔ بہت سارے لوگ اور بھی ہمارے ضلع میں ڈیزرو کرتے ہیں جن کے کیسز ہم وقتاً فوقتاً بھیجتے رہیں گے، لیکن جیسا کہ آپ نے کہا یہ ایک صرف تمغوں کی حد تک یا ایوارڈز کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، اس کولیبریشن کو اس سے بڑھ کر ڈے ٹو ڈے بیسز پہ، ریگولر بیسز پہ بھی ہونا چاہیے۔ تو پچھلے کچھ عرصے سے چونکہ ہمارا ملک بھی، صوبہ بھی، ضلع بھی
ایک کچھ کرائسس کورونا وغیرہ کا شکار رہا ہے، تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو تھیں وہ بالکل تھم گئی تھیں. تو ہم اس دفعہ اب اس کے بعد چونکہ ہم آہستہ آہستہ اس سے نکل رہے ہیں اس کرائسس سے، تو میں امید کرتا ہوں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہم بڑھائیں گے بھی، اور جب بڑھائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، کلچرل پروموشن ہوگی، اور جو رچ ہیریٹیج آف روہی ہے اس کو ہم انشاءاللہ ریپرزینٹ بھی کر سکیں گے، اور ایٹ آل فورمز جو ہے اس کو انکریج بھی کریں گے انشاءاللہ. نام لسٹ میں شامل کر لیں، یہ بھی تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا کہ صدارتی ایوارڈ کب ملے گا؟ صدارتی ایوارڈ کے ناموں کا جو اعلان ہوتا ہے وہ ہمیشہ 14 اگست کو ہوتا ہے، اور ایوارڈ جو ہوتا ہے وہ 23 مارچ کو دیا جاتا ہے. 23 مارچ کو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ہاں اور چاروں گورنر صاحبان کے ہاں ایک سیریمنی ہوتی ہے، جہاں پہ جتنے لوگوں کو ایوارڈ ملا ہوتا ہے انہیں بلایا جاتا ہے، یا ان کی فیملیز کو اگر وہ بعد از مرگ ایوارڈ مل رہا ہے تو، اور وہاں پہ انہیں ایوارڈ دیا جاتا ہے. بالکل، ان کی فیملی کو بھی یہاں پہ ان کا حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، اور کرشن لال بھیل کی تمام تر جو خدمات ہیں ان کو سراہنے کے حوالے سے کرشن لال بھیل کا نام صدارتی ایوارڈ کے لیے شامل کر لیا گیا ہے. عامر بھٹی آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.